نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا پچھلے سیگمنٹ میں جو موضوع یہی ہے ہمارا کہ علم معرفت اور یہ جو علم پوشیدہ ہے جس کو علم لدنا کہتے ہیں اور یہ علم ولایت ہے اور علم حقیقت ہے، تو یہ جو جو تصوف کا علم ہے یہ علم تصوف کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو دعوت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ نالج وہ علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر سرکش ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور اس کی سرکشی کو کنٹرول کرنے کے لیے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو علوم جو ہے علوم شریعت کے جتنی بھی ارکان ہے ان کو سکھایا تاکہ انسان اپنے رب کی اپنے اللہ کا تابعدار بندہ بن جائے اور اس کی فرما برداری میں زندگی کا جو یہ سفر ہے یہ طے کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یا مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور کہا گیا ہے کہ بعض علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ، بعض علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ، کہ علم کے بغیر عمل ناممکن ہے اور یہ کفر ہے، لہذا عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا، اللہ تعالیٰ نے محبوب کل آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، مجھ سے علم مانگے، اے اللہ میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں مجھے علم عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر علم دیا اور انسان کو اس قابل کیا کہ وہ بہترین اعلی و عرفہ پاکیزہ محتر اوصاف حمیدہ کے ساتھ زندگی کا یہ سفر طے کر کے خدا کے بارگاہ تک پہنچنے کا اور خدا کو پہچاننے تک اور اپنی ذات کو پہچاننے تک کے علم کو وہ پا کر وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جائے۔ تو یہ علم لدنا ہے، علم لدنا جو ہے پوشیدہ علم ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جس کو سکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہیں لیکن پھر بھی علم لدنا، علم غیب، علم جو ہے یہ باطن، اس کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ تو ہم لوگوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمارے معاشرے میں علم شریعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مبلغین کا جماعت بنائی ہے جو کہ ہمیں بنیادی علم یعنی شریعت کا جو بنیادی ارکان ہیں، علم فقہ جسے کہتے ہیں، اس کے ارکان کو سمجھانے کے لیے جگہ جگہ گلی گلی محلہ محلہ یہ مبلغین تبلیغ والے بندوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں بوڑھوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں بھئی ہم آپ کو کلمہ سکھائیں۔ یعنی کلمہ سکھانے سے مراد ہے کہ کلمے کی تجدید کریں اور اس کے آگے چلنے کے لیے جو ارکان ہے، نماز ہے، قرآن ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں۔ تو یہ سب سکھاتے ہیں کہ دیکھیں گھر سے نکلیں گے تو سفر کی منزلوں کو کیسے طے کریں گے، ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک متکلم ہوتا ہے، ایک راہبر ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ اپنا جو ایک امام ہوتا ہے جس کو ہم امیر کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے جو فقہ کی تعلیم کی بنیادی اصول ہیں یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے مطلب جو ہے اس سے پہلے تیاری کیا ہے،
کہ اپنے آپ کو منہ پاک صاف کیسے کرنا ہے، یعنی استنجا کیسے کرنا ہے، باتھ روم میں کیسے جانا ہے، باتھ روم سے باہر کیسے آنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اور تو جو ہے غسل کیسے کرنا ہے، اور وضو کے بعد کیا کرنا ہے، نماز کو کیسے پڑھنا ہے، تو کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے۔ شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں یہ لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں، اور ایک مسلمان کو بنیادی اصول جو شریعت کے، جو قرآن کی عظمت کے، جو فقہ کی تعلیم کے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں مختلف مکاتب فکر کے جو علم فقہ کے لوگ ہیں، علم شریعت کو لے کر چلنے والے، ان میں جیسے کہ ایک قاری صاحب ہے، تو وہ قرأت کی وہ جو بنیادی حسن کو وہ جانتے ہیں کہ قرأت قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کی جو 3 مخرج ہیں، تو اس مخرج کے مطابق میں نے کیسے مطلب اس کی اتاؤ چڑھاؤ اور اس کے جناب علی حسن کو، لب و لہجہ کو کیسے بنا کے قرآن پاک کے الفاظ کو ادا کرنا ہے، جس سے حسین و جمیل الفاظ کے ساتھ قرأت کی جائے۔ تو اس قرأت کو سمجھانے کے لیے قاری حضرات ہیں، ناظرہ پڑھانے کے لیے علماء کرام ہیں، جو کہ قرآن پاک کی بنیادی یعنی یسر القرآن سے پڑھاتے ہیں، کہ ایک طالب علم کو یہ پتہ چلے کہ پیش، مد، شد، جزم، ان کا کیا اصول ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اور پھر آگے لے کے یہ معلم حضرات جو ہیں، یہ انسان وہ پڑھانے والے شاگرد کو، سالک طالب علم کو لے کے چلتے ہیں، اور اس کو پھر بسم اللہ سے الحمد سے الناس تک کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ یہ جو علم معرفت ہے، یہ علم ملایت کے بغیر علم ولایت ممکن نہیں ہے، اور علم ملایت یہی ہے کہ ہمارے علماء کرام یہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ہم سب کو ان کی خدمات حاصل کر کے دین اسلام کی بنیادی اصولوں سے روشناس ہوں اور محنت کریں، اور اسی طرح علم معرفت کا اگلی طرف سفر جو جانا ہے اس کی طرف گامزن ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔ آپ کا خادم مختار۔ السلام علیکم۔